السلام علیکم، افتخار ٹاکس میں خوش آمدید۔ میں ہوں ڈاکٹر افتخار۔ محترم ناظرین، کینسر کا نام ہی خوف کی علامت سمجھا جاتا ہے، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ بروقت تشخیص اور مناسب علاج سے کینسر کے موذی مرض کو شکست دی جا سکتی ہے۔ لیکن اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہمیں کینسر کی اہم ترین ابتدائی علامات کا علم ہو، تاکہ اگر خدا نخواستہ کسی میں ان میں سے کوئی علامت ظاہر ہو تو وہ اس کو فوراً پہچان لے اور ڈاکٹر صاحب سے رجوع کرے، کیونکہ کینسر کے قابل علاج ہونے میں یا نہ ہونے میں جو سب سے اہم فیکٹر ہے وہ ہے ہی یہی کہ کیا کینسر کی تشخیص بروقت ہوئی تھی یا تشخیص کے وقت کینسر پہلے ہی پھیل چکا تھا۔ اس لیے آج ہم آپ کی خدمت میں کینسر کی سب سے اہم 5 ابتدائی علامات جو ہے وہ بیان کریں گے۔ تو محترم ناظرین، کینسر کی سب سے پہلی اہم علامت یہ ہے کہ جسم کے کسی بھی حصے میں ایک نئی گلٹی یا ایک نئی رسولی جو ہے نا وہ ظاہر ہو جائے، اور خصوصاً اگر یہ گلٹی یا رسولی پچھلے چند ہفتوں میں یا چند مہینوں میں ظاہر ہوئی ہو۔ اچھا، کینسر کی جو دوسری بڑی علامت ہے وہ ہے جسم کے کسی بھی حصے میں سے خون آنا، مثلا بلغم میں سے خون آ جانا، پخانے میں خون آنا، پیشاب میں خون آنا، یا بعض کا جیسے خواتین کے بریسٹ کے نپلز میں سے خون آتا ہے، ان کے بریزے کے اوپر بلڈ کا جو ہے نا ایک نشان یا ڈاٹ لگ جاتا ہے۔ اس سلسلے میں یہ یاد رکھنے کی بات ہے کہ صرف خواتین میں ماہواری کے ٹائم پہ جو بلیڈنگ ہوتی ہے نا، صرف وہی ایک نارمل بلیڈنگ ہے جو انسان میں ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ جسم کے کسی بھی حصے سے خون کا آنا جو ہے وہ کبھی نارمل نہیں ہوتا۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ بلکہ خواتین میں بھی اس بات کو سمجھ لیجئے کہ کچھ خواتین میں ایسا ہوتا ہے کہ 2 ماہواریوں کے درمیان، یعنی مثال طور پہ 1 تاریخ کو ان کو ماہواری آئی تھی اور اگلی ماہواری ان کی اگلی 1 کو ڈیو ہے، لیکن درمیان میں 12، 16، 18، 22 تاریخ کو ان کو تھوڑی سی بلیڈنگ ہو گئی، جس کو سپاٹنگ کہتے ہیں۔ یا یہ ہے کہ کچھ خواتین کو ہم بستری یعنی انٹرکورس کے بعد بلیڈنگ ہو جاتی ہے، یا یہ ہے کہ کچھ خواتین جن کی ماہواری بند ہو چکی ہے، یعنی ان کو مینوپاز ہو چکا ہے، لیکن وہ نوٹ کریں کہ اس کے بعد مینوپاز ہونے کے بعد کئی مہینے یا کئی سالوں کے بعد پھر ان کو یک کبھی سپاٹنگ یا بلیڈنگ ہو رہی ہے، تو یہ بلیڈنگ بھی اب نارمل ہے، اور یہ کنڈیشنز نارمل نہیں ہیں، ان کو بھی ڈاکٹر صاحب سے رابطہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اچھا ناظرین، کینسر کی تیسری بڑی علامت جو ہے وہ ایک نئی قبض ہے۔ ویسے تو ہر آدمی کا جو پخانہ کرنے کی جو روٹین ہے اس میں فرق ہوتا ہے۔ کچھ لوگ دن میں 2 مرتبہ پخانہ کرتے ہیں، اکثر لوگوں کو دن میں 1 مرتبہ پخانے کی حاجت ہوتی ہے، لیکن کچھ لوگ دوسرے دن بھی جا کے پخانہ کرتے ہیں۔ یہ سب باتیں نارمل ہیں اگر یہ آپ کی نارمل روٹین ہے اور پچھلے سال سے چلی آ رہی ہے۔ لیکن اگر آپ اپنی روٹین میں، اس روٹین میں جو آپ کی ہے، اس میں دیکھیں کہ آپ کو قبض ہونی شروع ہو گئی ہے، یعنی پہلے آپ شاید ڈیلی پخانہ کرتے تھے، لیکن اب آپ کو پخانے کی حاجت دوسرے یا تیسرے دن جا کے ہونی شروع ہوئی ہے، تو یہ بات پریشانی کی ہے، آپ کو ڈاکٹر صاحب سے رابطہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ قبض خاص طور پہ اس وقت بہت اہم ہو جاتی ہے اور آپ کا ڈاکٹر پاس جانا بہت ہی ضروری ہو جاتا ہے کہ اگر آپ کو پخانے کے ساتھ یا پخانے کے اوپر لگا ہوا تھوڑا بہت بلڈ بھی آ رہا تو آپ کو جلدی ڈاکٹر صاحب سے رجوع کرنے کی ضرورت ہے۔ اچھا، کینسر کی جو چوتھی بڑی علامت ہے وہ یہ ہے کہ مریض کو اپنا لقمہ یعنی کھانے کا جو نوالا ہے وہ ایسے لگے جیسے وہ حلق میں یا خوراک کی نالی میں نا پھنس سا جاتا ہے اور پھر تھوڑی دیر بعد نیچے اترتا ہے، یا پھر ان کو اپنا نوالا نیچے اتارنے کے لیے پانی کا یا کسی اور لیکوڈ کا گھونٹ پینا پڑتا ہے۔ یہ بات بھی اس بات کی علامت ہے کہ آپ کو ڈاکٹر صاحب سے رجوع کی ضرورت ہے۔ اچھا دوستو، کینسر کی 5ویں بڑی علامت جو ہے وہ ایک ایسی کھانسی ہے جو پچھلے 4 سے 6 ہفتے سے موجود ہو اور عام علاج جو آپ نے اپنے ڈاکٹر صاحب یا جی پی سے لیا ہے وہ اسے ٹھیک نہیں ہو رہی ہے، اور یہ خصوصاً یہ کھانسی اس وقت بہت اہم ہو جائے گی کہ اگر مریض جو ہے وہ اسموکر ہے اور اگر خصوصاً اس کی بلغم میں جو ہے وہ خون آیا۔ تو محترم ناظرین، ان علامات کو جاننے کے ساتھ ساتھ برائے کرم اس بات کو بھی سمجھیے کہ ان میں سے کسی بھی علامت کی موجودگی کا لازمی طور پہ یہ مطلب نہیں ہے کہ اس شخص کو کینسر ہی ہے، اب کیونکہ یہی علامات اور بھی بہت ساری کنڈیشنز میں پیدا ہو جاتی ہیں، لیکن یہ 5 ایسی علامات ہیں کہ ان میں سے اگر کوئی ظاہر ہو یا محسوس ہو کہ یہ علامت شاید آپ میں موجود ہے تو یہ اس بات کو لازم بنا دیتا ہے کہ آپ جلد اپنے ڈاکٹر صاحب سے مل کے اپنے مناسب ٹیسٹ کرائیں تاکہ کینسر کے امکان کو رد یعنی کہ رول آؤٹ کیا جا سکے۔ اچھا محترم دوستو،
اگر آپ میں اس میں سے کوئی علامت آتی ہے اور پھر ڈاکٹر صاحب سے رجوع کرنے کے بعد اللہ کرے تمام ٹیسٹ جو ہیں وہ آپ کے نارمل آتے ہیں، مثال کے طور پہ کھانسی میں اگر تھوڑا بہت بلغم میں خون آیا تھا تو ڈاکٹر صاحب نے آپ بتایا کہ نہیں یہ کچھ بھی نہیں ہے، انشاءاللہ ہم نے سارے مناسب ٹیسٹ کر کے دیکھ لیے، یہ تھوڑا سا انفیکشن تھا، آپ یہ اینٹی بایوٹک لے لیجئے اور یہ اللہ نے چاہا تو ٹھیک ہو جائے گا، اور وہ ٹھیک ہو بھی جائے گا اللہ نے چاہا تو، لیکن آپ اس کو اپنے لیے تنبیہ سمجھیے اور ان تمام عادات سے چھٹکارا حاصل کرنے کی کوشش کریں جو کہ کینسر کے رسک کو بڑھا دیتی ہیں، اور ان میں سے خصوصاً جو سر فہرست ہیں وہ تو سگریٹ نوشی ہے، پان، تمباکو اور نسوار وغیرہ کا استعمال ہے، کیونکہ یہ ڈیفینیٹیولی کینسر کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں اور آپ ان کو چاہیں تو اپنی مرضی پہ تھوڑی سی ہمت کر کے چھوڑ سکتے ہیں۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی دوستوں سمجھنا بہت اہم ہے کہ اگر ان میں سے کوئی بھی ایک علامت ایک ایسے شخص کو ظاہر ہو جس کی عمر جو ہے وہ 40 سال سے اوپر ہو تو اس میں کینسر کا رسک جو ہے وہ 4 گنا بڑھ جاتا ہے، اور اگر وہ شخص سگریٹ بھی پیتا ہے ساتھ میں تو کینسر کا یہ رسک بڑھ کے 10 گنا پہ پہنچ جاتا ہے، اور اگر ان کی فیملی میں کینسر کی اسٹرانگ ہسٹری پہلے سے ہی موجود ہے تو کینسر کا خطرہ بڑھ کے 20 گنا ہو جاتا ہے، یعنی کہ ان میں یہ بات زیادہ ارجنٹ ہو جاتی ہے، اس بات میں ایک بہت وزن آ جاتا ہے کہ وہ بہت جلدی جا کے ڈاکٹر سے رجوع کریں اور اس کے بارے میں غفلت جو ہے وہ نہ برتیں۔ اچھا، کینسر کے بارے میں ایک آخری اور ضروری بات جو ہم آپ کو بتانا چاہیں گے وہ یہ ہے کہ ٹی بی، ہیپاٹائٹس اور کووڈ وغیرہ کے برعکس کینسر ایک چھوت کی بیماری نہیں ہے، یعنی کہ مریض کے پاس رہنے، ان کے ساتھ کھانے پینے میں ان کا خیال رکھنے کی وجہ سے یہ بیماری ان سے آپ کو لگنے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک ضرور کیجیے گا اور ہمارے چینل افتخار ٹاکس کو سبسکرائب کر لیں، اور ہاں، بیل آئیکن دبانا نہ بھولیے گا۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ آپ کو، آپ کے پیاروں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اپنے آس پاس کے لوگوں کا بہت خیال رکھا کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔